نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمونه انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم۔ تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے۔ تو سننے والے تو ہرگز شک لانے والوں میں سے نہ ہو، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ اس آیت پاک میں پچھلی آیت پاک اور اسی کا ایک حصہ بیان ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل ہوا ہے۔ آیت کا شان نزول، مقصد نزول یہ ہے، ایک بار قریش اور کفار کے سردار یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اسلام سچا دین ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور ہم ان چیزوں کے انکاری ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کا اور ہمارا دونوں کے جھگڑے کا فیصلہ یہود اور نصارہ کے پاس کراتے ہیں۔ یعنی یہود اور نصارہ کے پوپ اور پادری، یہ لوگ نہ آپ کے ہم مذہب ہیں نہ ہمارے ہم مذہب ہیں، تو فیصلہ کسی ایسے آدمی سے ہونا چاہیے جو نیوٹرل ہو، اس پکش میں نہ اس پکش میں ہو، غیر جانبدار، ان سائیڈڈ۔ تو وہ کہنے لگے آئیے ہم فیصلہ کراتے ہیں، اور ان پادریوں کے پاس جائیں، اور ان لوگوں کے پاس بھی اگلی کتابیں جو اتری ہے، تورات، انجیل، ان کا علم بھی ان کے پاس ہے، انجیل اور توریت کے جاننے والے ہیں۔ اگر وہ لوگ آپ کے دین، آپ کے قرآن اور آپ کی نبوت کی تصدیق کر دیں تو پھر ہم آپ کے سارے دعووں کو اور آپ کی ساری باتوں کو بغیر ہیلا اور بغیر کسی تردد کے یقین کر لیں گے، مان لیں گے۔ اور اگر وہ جھٹلا دیں تو آپ اپنے ساری کارکردگی، ساری تبلیغ، اپنے سارے مشن سے آپ دستبردار ہو جائیں، ریزائنڈ ہو جائیں، اور ہمارا آپ کا جھگڑائی ختم۔ اس سے بہتر کوئی اپائے اور ذریعہ نہیں ہے۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ مقصد یہ تھا کہ فیصلہ کرانے سے پہلے وہ یہود کے پوپ اور پادریوں کے پاس جائیں اور انہیں بھاری رشوت دے دیں، بھاری رقم ان کو دے دیں، اور انہیں بتائیں کہ جب ہمارا فیصلہ تمہارے پاس آئے تو تمہیں فیصلہ ہمارے حق میں اور پیغمبر اعظم کے خلاف کرنا ہے۔ یہ مقصد تھا۔ اب جب یہ لوگ اس طرح کا مطالبہ لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ میں
اللہ کی طرح اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ چاہوں، جبکہ سب سے بڑا حکم کرنے والا اور فیصلہ دینے والا اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب میں اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، ایک دستور اتارا، ایک ضابطہ اتارا، ایک قانون اتارا، ایک کانسٹیٹیوشن اتارا۔ اس کتاب قرآن مجید کی شکل میں سب سے بڑا فیصلہ قرآن مجید ہے۔ وہ جو فیصلہ کرے وہ سچ ہے، وہ صداقت کا ہے۔ اب مجھے تو جو کتاب دی گئی اور وہ تمہاری طرف اتری ہے، اور یہ کتاب الیکم الکتاب مفصلا، اللہ نے مفصل کتاب اتاری، ایک بھی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ دین کا، دنیا کا، خشک تر ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اتارا۔ اب اس کے ہوتے ہوئے اور میرے ہوتے ہوئے میں کہیں اور فیصلہ کرنے جاؤں؟ میرے لیے فیصلہ کے لیے اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے اور مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ میں تمہارے ان دعووں کو قبول نہیں کرتا، تمہیں نہیں ماننا نہ مانو، مگر میں فیصلہ کبھی بھی حق بات کا یہود و نصارہ سے نہ کرواؤں۔ یہ بات ہوئی والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی ان یہود و نصارہ، تورات دی، انجیل، بائبل عطا فرمائی، یعلمون انہ الحق انہ منزل من ربک بالحق، تو بے شک وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے۔ اب جن پر اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے وہ جانتے ہیں۔ کون؟ ان میں جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، ان میں جو صحیح طور پہ کتاب کو پڑھنے والے ہیں، صحیح طور پہ انجیل، بائبل کا مطالعہ، توریت کا مطالعہ کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں انہو منزل من ربک بالحق، کہ وہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے، اللہ کی طرف سے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام ان کو معلوم، ورقہ بن نوفل ان کو معلوم، اس طرح بہت ایسے تھے جو اہل کتاب سے تھے، یہود اور نصارہ کے پادری تھے، مگر کتاب الہی تورات اور انجیل کا مطالعہ کرنے والے تھے۔ صداقت اور سچائی سے جب مطالعہ کیے تھے، ان کو معلوم تھا یہ کتاب سچ ہے، اور حق طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن مجید کو نزول فرمایا ہے۔ یہ انہو منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، تو اے سننے والے ہرگز شک لانے والوں میں سے نہ ہونا، کبھی شک قریب بھی آنے پائے۔ رب نے جو اتارا اور رب نے جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ یقینی ہے، اور رب کی بات وہ مکمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، لا مبدل لکلماتی، اور اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ رب نے جو کہہ دیا وہ آخری فیصلہ ہے۔ اب انسان اپنا قیاس دوڑاتا رہے، اپنی عقل کے گھوڑے اس میں دوڑاتا رہے، رب نے جو بات کہہ دی، ہو سکتا ہے کہ جب رب نے کہا ہے اس وقت انسانی دماغ میں اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئی، اس کا ریزن اور سبب سمجھ میں نہ آیا، مگر ایک وقت ہے، اس وقت کے آنے پہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ، اس کی باتیں سچ ہیں اور حق اور انصاف والی ہیں۔ بہو السمیع العلیم، اور وہیں سنتا ہے وہیں جانتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا بھی ذکر فرمایا، اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت بھی بیان کی گئی۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ اگر تو ان کے کہنے پر چلے، زمین سے مراد مکہ ہے، عمومی طور پہ پوری دنیا ہے، چونکہ شان نزول مکہ میں ہوا ہے، اور اس وقت جب اسلام پھیل رہا تھا اکثر کفار ہیں، تو کہا اے سننے والے، ان تطع اکثر من فی الارض، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ اگر تو ان کے کہے پہ چلے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکائیں۔
اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ ان یتبعون الا الظن، ایسے لوگ تو صرف گمان کے پیچھے پڑے ہیں۔ اب سنیے، آپ کو اس آیت پاک کا شان نزول بتا دوں تو اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ بات یہ ہے کہ ایک بار مکہ جب اسلام پھیل رہا تھا، شروع کا زمانہ تھا، اس وقت کی بات ہے۔ اب قرآن کا نزول ہے اور اکثریت مکہ میں کفار اور مشرکین کی ہے۔ ایک مسئلہ تو ہم جانتے ہیں کہ اگر جانور، کوئی بھی جانور اپنی فطری موت مر جائے، نیچرل جانور مر جائے، تو پھر وہ مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ جیسے بکری ہے، مر گئی، ذبح نہیں کیا ہم نے، ایسے ہی مر گئی تو اب وہ مردار ہو گئی۔ تو اب مردار کھانا اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ مگر وہ بکری جو اس طرح مری ہے کہ آپ نے اس کو ذبح کیا، آپ نے اس کو ذبح کر ڈالا، اب وہ انتقال کی، ظاہر بات ہے ذبح کے بعد تو مرے گی۔ اب جب وہ مری تو پھر اب اس بکری کا کھانا شریعت میں جائز ہے، ذبیحہ حلال یہ ہے۔ تو قانون یہ ہے کہ جب آپ نے حلال کیا ہے تب بھی موت اللہ نے دی ہے، موت اللہ نے دی ہے۔ اور جب وہ بکری یا وہ جانور اپنی نیچرل موت مرا ہے تب بھی موت اللہ نے دی ہے۔ مگر نیچرل موت جب انتقال مرا ہے وہ جانور تو کھانا حرام ہے، مگر ہماری وجہ سے ذبح کرنے سے جب مرا ہے تو پھر کھانا حلال ہے۔ سنیے، ایک بار مکہ کے مشرکین کی ایک بڑی جماعت، بڑی تعداد میں لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بولی جماعت، وہ لوگ بولے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے، جو بکری بغیر ذبح کی اپنی موت مر جائے اسے موت دینے والا کون؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، رب ہی نے اسے موت دی۔ تو وہ بولے کہ آپ کے ساتھی تو یہ کہتے ہیں، مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ جسے آپ لوگ ذبح کر دیں، آپ لوگ جسے ذبح کریں وہ حلال ہے، یا جس شکاری جانور کو، جیسے شکرہ باز شکاری جانور جو ہے، وہ شکاری جانور کسی جانور حلال جانور پہ حملہ کر دے، مار دے تو وہ بھی حلال ہے۔ یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ شکار کا جانور بھیجا اور کہا کہ اس کو ٹرین کیا ہوا تھا، شکاری کوئی جانور ہے، اور آدمی نے اس شکاری جانور کو بسم اللہ پڑھ کے بھیجا اور شکاری جانور نے اس حلال جانور پہ حملہ کر دیا اور اس سے وہ جانور مرا، تو پھر یہ ذبیحہ حلال ہے، یہ ذبیحہ حلال ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھی مسلمان تو کہتے ہیں کہ جسے آپ لوگ ذبح کر کے مار دیں وہ حلال ہے، اور جسے رب نے مارا وہ حرام ہو گیا، نیچرل موت جو جانور مر گیا وہ حلال ہے، تو وہ جو مر گیا وہ حرام ہے۔ تو پھر آپ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے، عبادت گزار ہیں، کہ اپنے مارے کو حلال کہہ رہے ہیں اور رب کے مارے ہوئے کو حرام کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے منطق کا لوجک کیسا غلط بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ کا حلال کیا ہوا؟ وہ حلال ہے، اور جسے رب مار دے وہ حرام ہے۔ تو پھر آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ رب کی عبادت کر رہے ہیں، رب کی بندگی کر رہے ہیں؟ اسی سے پتہ چلا کہ جسے اللہ مار دے وہ حرام، اور جسے آپ لوگ ذبح کر کے مار دیں وہ حلال، دونوں حلال ہونے چاہیے۔ یہ جو ہے وہ لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اللہ نے فوراً کس کتاب میں، قرآن مجید میں آیت اتاری، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اے سننے والے، اب یہاں اے سننے والے سے مراد یہاں
کوئی بھی ان لوگوں سے، مسلمان قیامت تک کے لوگوں سے خطاب ہے، سرکار سے خطاب نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول پاک کسی گمراہی کے قریب بھی آئے، محال ہے، محال ہے، حضور تو ان باتوں پہ آ نہیں سکے۔ اس لیے ان تُتی، ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، اے سننے والے، اے سننے والے، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ رب سے کہہ رہا ہے کہ محبوب یہ دھیان سے رہیے ورنہ یہ گمراہ کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی کو نبوت دیا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ سارے گناہوں سے پاک، منزہ و مبرہ ہے، وہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جاتا، اس سے گناہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، پوسیبلٹی نہیں ہے، اللہ نے انہیں صاف و ستھرا رکھا ہے۔ اس لیے ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، اے سننے والے، اللہ اللہ، ایسا ترجمہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کا کہ اہل سنت کا مذہب و مسلک بیان ہو جاتا ہے۔ ترجمہ کیا، اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ اگر تو ان کے کہے پہ چلے تو اللہ کی راہ سے بہکا دے، یہی بات، یہی بات۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یتبعون الا الظن، یہ لوگ کیا ہیں؟ وہ صرف گمان کے پیچھے پڑے ہیں، صرف عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اور اگرچہ ان کی اکثر جماعت اس طرف ہے، اکثر اہل مکہ یہ بات مطالبہ لے کے بارگاہ رسول میں آئے ہیں، اکثر ہیں، مگر ان کی جو رائے ہے وہ عقل سے ہے، اور جہاں عقل ہے وہاں جو ہے ان باتوں میں عقل کی پیروی نہیں کی جائے گی، ان کی یہ ساری باتیں ان کے گمان کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ تو نری اٹکلے دوڑاتے ہیں، اٹکلے دوڑاتے ہیں یعنی ادھر ادھر کے بغیر ہاتھ پیر کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی ایک لوجک بنا کے سمجھا دینا، باقی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا انہم الا یخرسون، یہ نری اٹکلے دوڑاتے ہیں، یعنی گمان و قیاس کی باتیں ہیں، حقیقت سے اسے کوئی تعلق نہیں، اگرچہ جمہوریت ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ فرماتا ہے اکثر ان میں سے اکثر، تو جہاں اکثر ہو وہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی کہتے ہیں، اکثر جمہوریت۔ دیکھیے جہاں جمہوری ہوتا ہے نا، ساری دنیا کہہ رہی ہے جمہوریت کا نظام لاؤ، ڈیموکریسی لاؤ۔ جمہوریت جو نظام ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، جمہوریت دو قسم، ایک جمہوریت اسلامی، ایک جمہوریت شیطانی۔ اسلامی جمہوریت میں دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ جو اسلام کا مسئلہ منصوص ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے، اجماعی ہے، اور اس پہ امت کا اور مجتہدین کا، صحابہ کا جس پہ اتفاق ہے، اجماعی ہے، جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہے اور اجماعی ہے، اگر ایسا مسئلہ اس میں کسی کی رائے نہیں، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، جب ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی تو جمہوریت ادھر آ گئی، جمہوریت ڈیموکریسی ادھر آ گئی، جمہوریت ادھر آ گئی، ساری دنیا ادھر آ جائے، اور قرآن کا ایک مسئلہ ساری دنیا یہ کہتی رہے کہ نمازیں 4 پڑھو 5 کی بجائے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ یہ وہ جمہوریت ہے جس کا ٹکراؤ قرآن کے اصول اور ضابطے سے ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اس کی بات غلط ہے۔ قرآن کا فیصلہ نماز 5 وقت ہے، وہ یقینی اور حق ہے، یہ جمہوریت ہے، اور اس میں کسی کی رائے معتبر نہیں ہے، کسی کا قول معتبر نہیں ہے۔ اور دوسری جمہوریت اسلامی جمہوریت میں وہ یہ ہے کہ ہر مومن کی جو ذی رائے ہے، رائے والا مومن ہے، ان سے جو بات ہو اس کو حق مانا جائے، جیسے اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمُورِ، اور ان سے اپنے معاملات میں مشورہ کرو، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے معاملات جو اتفاق سے کوئی فیصلہ ہو، صحابہ اور ان سے جو معاملات ہوئے، صاحب رائے بات کے جو مجتہدین ہوئے، جنہوں نے قیاس سے قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے، اور ان کا مسائل نکالنا اس طرح کا تھا کہ قرآن یا حدیث کے کسی ضابطے اور کسی قانون سے نہیں ٹکراتے، تو پھر ان مسئلے میں وہ رائے اگر مومن کامل کی ہے، ذی رائے عقل والے کی ہے، تو اس مومن کے مشورہ اور رائے کو مانا جائے گا، ان کے مشورہ اور اس رائے کو مانا جائے گا۔ باقی
ایک ہے جو ہے جمہوریت شیطانی، جیسے جو ہے سب سے مشورہ کر لینا، اور کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، بدکار بھی ہے اور بد عقیدہ بھی ہے، سب اپنے ایک قول پر ثابت ہو جائیں اور ایک کسی بات پہ مسئلہ کر دیں اور جو ہے وہ کسی مسئلے میں اس طرف ہو جائیں، تو پھر اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو وہ جمہوریت شیطانی ہے، ساری دنیا کا ہے۔ ابھی طلاق کا مسئلہ اٹھا تھا، الحمدللہ دنیا کے مسلمان جو تھے وہ تو قرآن اور حدیث میں جو ضابطہ و قانون ہے طلاق کا اسی پہ عمل، بہت میمورنڈمس دیے، احتجاج ہوا۔ اب ساری دنیا ایسے کئی حکومتیں آئیں اور حکومتیں آ کر کہے کہ جو ہے 3 طلاق ایک ہی طلاق مانی جائے، اس طرح تو پھر ساری دنیا کیا، ہندوستان کے علاوہ سارا برطانیہ، جرمن اور جاپان آ کے بھی کہے، ساری دنیا ملے، مسئلہ وہی رہے گا جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، مسئلہ وہی رہے گا، بدلے گا نہیں۔ بدلنے والے بدل گئے، بدلتے جا، نام و نشان نہیں ہے۔ ہر زمانے میں ایسے اٹکل پچو نکلتے ہیں، اقتدار کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر، ڈالر اور پاؤنڈ کی بنیاد پر اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں۔ قرآن میں بہت سارے پہلے لوگ آئے تھے کہ قرآن میں سے لفظ کافر نکال دو، قرآن میں سے لفظ جہاد نکال دو، حقیقت میں انہیں جہاد کا فلسفہ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ اب وہ چلے گئے، قرآن 1400 سال پہلے جیسا رسول اللہ پہ اترا تھا آج بھی حرف بحرف قرآن ویسا ہی ہے۔ وہ اگر اس کے خلاف منصوبے کرے تو پھر قرآن کا کچھ بگڑنے والا، مسلمانوں کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ قانون قیامت تک وہی رہے گا جو رب نے قرآن میں بتا دیا۔ تھوڑی دیر ماحول گرم ہوگا اور لوگ ادھر تھوڑے چلے جائیں، ادھر لوگ دیکھ کر کہیں اب حالات، کچھ لوگ پھر حالات کا رونا روتے ہیں، کب حالات ایسے ہیں۔ جب کانگریس کے زمانے میں نسبندی کا مسئلہ اٹھا تھا، کہا مردوں کی بھی نسبندی کرو۔ وہابیوں کا مولوی قاری طیب ریڈیو پہ آ کر کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اب وقت ایسا ہے، اب ہمیں حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے، حالات دیکھیے، پاپولیشنز بڑھ رہا ہے، جگہ کہاں ملے گی رہنے کی۔ اب تو جگہ کی فکر کیوں کرتا ہے؟ جس نے زمین بنائی ہے اس کو جو ہے عالم الغیب والشہادہ ہے۔ جس دن ایک آدم اللہ نے بنایا، پیدا کیا، اللہ نے اپنی قدرت سے تخلیق کی، تو اللہ نے اسی طرح کے زمین میں غلہ اگایا، اتنا ہی پانی برسایا۔ جب آدم کی اولاد بڑھتی گئی تو پھر اللہ نے زمین میں پیداوار بڑھا دی۔ آج سے 50 سال پہلے زمین میں اتنی پیداوار نہیں تھی جتنی آج ہوتی ہے۔ انسان کی تعداد بڑھتی ہے، اللہ زمین میں برکتیں بھی بڑھاتا ہے۔ امام محمد غزالی تو کہتے ہیں کہ اللہ انسان کو پیدا بعد میں کرتا ہے، اس کے حصے کا آکسیجن اللہ دنیا میں پہلے رکھ دیتا ہے، اس کے حصے کا آکسیجن۔ تو فکر کیوں کرتا ہے کہ جگہ نہیں ہے، کہاں سنبھالیں گے؟ ارے جس نے زمین بنائی ہے اس کو معلوم ہے اگر کبھی جگہ بھر بھی جائے تو اللہ گجرات جیسا ایک زلزلہ دے گا، 100 سال میں جتنی آبادی ہے 5 منٹ میں ختم کر دے گا۔ ایک بھوکمپ آئے گا، 100 سال میں جتنی آبادی 5 منٹ میں ختم کر دے۔ تو فکر مت کر، جس نے دنیا بنائی ہے وہ نظام چلا رہا ہے، وہ سب نظام چلا۔ تو یہ سب اپنے بھاشن کو، بیان کو تھوڑا لچکدار بنانے کے لیے یہ سب چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ مسئلہ تھا، کافی لوگ کہے اس میں بہک گئے، کہ وقت ایسا ہے اگر نسبندی ہو جاتی تو پھر آج ہمارے بچے کیا اب ہم نہ ہوتے، پورا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا۔ مگر سرکار مفتی اعظم ہند جب یہ بل پارلیمنٹ میں گیا، بڑے بڑے لوگ، اور وہاں جب بیٹھے تو کسی صاحب نے جو ہے محترمہ سے کہا تھا، وہ محترمہ تھی اس وقت، اندرا سے کہا تھا کسی نے کہ یہ سب تو فتوے ہیں آئے ہیں، مگر دنیا میں ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ
اکثر طبقہ ہندوستان کے مسلمان کا وہ بریلی کی طرف کنیکشن کرتا ہے. لہذا بریلی کے مولانا جب تک نسبندی پر کوئی فتویٰ نہیں دیں گے ہندوستان کا مسلمان نہیں مانے گا. تو بہت بڑی اٹیچی میں پیسہ رکھ کے سرکار مفتی اعظم کے پاس بھیجا تھا اور کہا کہ حضور دیکھیے یہ سب ریفرنس ہے، فلاں فلاں آپ ہی کے سب لوگ ہیں، وہ ہمارے تو تیرے وہ سب وہابی دیوبندی تھے. کہ دیکھیے انہوں نے فتویٰ دیا، آپ بھی اب کچھ دستخط کر دیں. حالات ایسے ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میں ایک بار نہیں 3 بار کہتا ہوں نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اور قرآن کے اصول و ضابطے کے خلاف ہے. کہ میں اپنا اصول، قرآن کے اصول و ضابطے کو میں نہیں بدلوں گا اور اس کو نکارت دیا. وہیں بات مفتی اعظم ہند کی قابل قبول ہوئی، یہ مسئلہ ہی پارلیمنٹ سے بالکل خارج کر دیا گیا. یہی ہے اللہ کا قانون جو ہے، چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، جمہوریت اس طرف ہو، قرآن کا جو قانون ہے اس کا ماننے والا ایک آدمی ہو، وہ ایک ہی حق پر ہے، وہی سواد اعظم ہے، وہی سچا ہے. تو یہی ہے. اس لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں گریز از طرز جمہوری غلام مرد کامل شو. اقبال کہتے ہیں گریز از طرز جمہوری غلام مرد کامل شو کہ از مغز 200 خر عقل انسان نمی آئے. یعنی جمہوری نظام لعنت ہے، اس سے بچو، ایک مرد کامل کا غلام بن جا، ایک مرد کامل کا غلام بن جا. اس لیے کہ 200 گدھوں کے دماغ میں وہ بات نہیں آ سکتی جو ایک مرد کامل کے دماغ میں آ سکتی ہے. 200 گدھوں کے دماغ میں وہ بات نہیں آئے گی جو بات ایک مرد کامل میں آئے گی. ساری چیزیں گدھے ادھر رہیں، ایک مرد کامل ادھر رہیں. گدھے غلط ہیں، ایک مرد کامل سچا ہے. یہی ہے جمہوری نظام. اب اس طرح لوگ آتے رہیں گے اور گمراہ کرتے رہیں گے. ابھی جدید دور اور طرح طرح کی باتیں ہیں اور قرآن کے اصول و ضابطے میں اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اب وقت ایسا ہے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. قرآن اور اس طرح کی دلیل لاتے ہیں. میں نے کہا تھا اس دن بیان میں کہ ایک مولانا کہتے ہیں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو ایک بدعقیدہ نے سوال کیا، ایک جو ہے مشرک نے سوال کیا، جب تم کہتے ہو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو بتاؤ اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ ہاں کہے تو بھی پھنسا، نہ کہے تو اب اس باتوں کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، صداقت سے کوئی تعلق نہیں. بس اللہ فرماتا ہے ان یتبعون الا الظن، یہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، گمان کے پیچھے ہیں. وان هم الا یخرصون، وہ نری اٹکلیں دوڑاتے ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے آئیں گے. اور اللہ فرماتا ہے ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلی، اور تیرا رب خوب جانتا ہے کون بہکا اس کے راستے سے. تیرا رب خوب جانتا ہے کون بہکا اس کے راستے سے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور خوب جانتا ہے وہ ہدایت والوں کو. اگر ان کی پیروی کی جائے ان کی تو پھر وہ گمراہ کر کے چھوڑیں گے. اس لیے پیروی قرآن کی اور پیروی مصطفیٰ جان رحمت کی. اس لیے اس طرح شیطان ایسا جو ہے اس طرح کی باتیں دماغ میں لوگوں کے ڈالتا ہے تاکہ پھر وہ مسلمان سے کہا جائے اور مسلمان کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے. ایسا دیکھیے دل جو ہے نا یہ ایمان اور عرفان کا خزانہ. امام محمد غزالی لکھتے ہیں دل یہ ایمان اور عرفان کا خزانہ ہے اور اس خزانے کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے دیواریں رکھی ہیں. مستحبات، واجبات، فرائض، عقائد، سنتیں، یہ سب کی دیواریں اللہ تعالیٰ کی ہے. دل یہ ایمان اور عرفان کا خزانہ ہے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے چاروں طرف مستحبات، سنت، واجبات، فرائض، عقائد، اعمال، اصلاحات، ان سب کی اللہ نے دیواریں رکھی ہے تاکہ اس تمہارا ایمان محفوظ رہے. شیطان پہلے مستحب کی دیوار توڑتا ہے، پہلے مستحب کی دیوار توڑتا ہے. جب اس میں سوراخ کر لیتا ہے وہاں کامیاب ہو گیا تو
اب سنت کی دیوار توڑے گا، وہاں کامیاب ہو گیا، واجب کی دیوار توڑے گا، وہاں کامیاب ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ فرض کی دیوار توڑے گا، اور یہ ساری دیواریں جب توڑنے میں کامیاب ہو گیا، ایمان پہ شبخون مارے گا، اب گمراہی کا بیج اسی دل میں بو دے گا۔ اس لیے جب شیطان مستحبات کی دیوار پر جیسے ہی جو ہے حملہ کرے فوراً اس کو نکار دو، مستحبات کی دیوار مضبوط رہے گی تو آگے ایمان کا خزانہ بھی محفوظ رہے گا۔ پہلے اس طرح کی باتیں دماغ میں آتی ہے اور اس طرح انسان پھر سوچتا رہتا ہے اور پھر آگے چل کر اسی لیے اہل کلام جو متکلم ہیں، اہل کلام ہے، علم کلام پڑھ کے کئی ایک لوگ گمراہ ہو گئے، کئی اللہ کے وجود پہ بحث کر ڈالی، تو اب اللہ ہمیشہ سے ہے تو ہمیشہ سے ہے، کب سے ہمیشہ ہے، اب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو اب اس پہ غور فکر کرتے اس طرح پہنچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ اب اس میں بہت غور و فکر کیا، اللہ کی ابتدا کے قائل ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ ابتدا کا قائل ہو جانا مطلب اللہ پہلے نہیں تھا، بعد میں ہے، تبھی تو ابتدا ہے۔ تو اب ان چیزوں میں غور و فکر کرتے رہے تو پھر شیطان نے دیوار ایک شوشہ ڈالا، آگے وہ شوشہ کفر کی ایک بہت بڑی جڑ بن گیا۔ پھر ایک عقیدہ، جب ان ساری چیزوں میں دماغ میں خیال آئے تو فوراً لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے، فوراً لا حول ولا قوت پڑھو۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر آدمی اس سے، ایک صاحب تھے، ٹھنڈی کا موسم تھا، ٹھنڈی کا مولانا تھے، تو ایک مرتبہ ان دل میں خیال آتا تھا، وضو جیسی نعمت تو ہم لوگوں کو ملی ہے نا، عیسائیوں میں وضو ہے، ارے ان میں غسل بھی نہیں ہے، ناپاکی رہتے ہیں، غسل بھی نہیں ہے، ناپاک ہی رہتے ہیں۔ یہ تو ہمیں اللہ نے صاف ستھرا 5 وقت آؤ وضو کرو اور غسل کرو تو اس کا طریقہ ہے، اگر اس طریقے پہ نہ ہوا تو ناپاک ہی رہو گے۔ یہ سب طریقے صاف ستھرائی اور پاکیزگی کے طریقے اللہ نے بتائے ہیں۔ تو ٹھنڈی کا موسم تھا، ڈرتے تھے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھاؤں، ایک دن پڑھا دی، دل میں خوف تھا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے، دیکھا کہ نماز پڑھا دی مگر کہیں عذاب نہیں آیا۔ اب جب بھی ایسا ہوتا تو وہ مصلی پہ چڑھ کے بغیر وضو نماز پڑھا دیتے۔ اب اسی طرح ہوتا رہا، کر یہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پھر ایک دن غسل جنابت اس پہ واجب تھا، ٹھنڈی کا موسم تھا، تو اب غسل بھی نہیں کیا اور ناپاک جنابت کی حالت ہی میں مصلی پہ نماز پڑھا دی۔ اب یہ روزانہ کا روٹین ہو گیا، بغیر وضو بغیر۔ پھر دل میں خیال آیا کہ خام سنا تھا کہ بغیر وضو بغیر جو ہے غسل کی اگر عبادت ہو اللہ کا عذاب آ جائے گا، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ کیوں اتنا ٹینشن لے، اسلام میں نماز کے لیے وضو ہے، فجر کے لیے غسل ہے، وضو ہے، غسل کرو، ناپاک ہے تو پھر وضو کرو اور نماز، یہ سب ٹینشن، اس سے تو عیسائیت کا مذہب اچھا ہے جس میں کوئی غسل اور وضو کا تصور ہی نہیں ہے، جہاں جیسے ہو فوراً چرچ میں جا کے عبادت کر لو، چاہے استنجا میں پانی لو نہ لو، وہاں کچھ نہیں ہے۔ ان کے یہاں شراب پاک ہے، ہمارے یہاں تو اللہ نے کتنا پاک مذہب دیا ہے، اگر شراب کا قطرہ دامن میں لگ جاتا ہے درہم کے برابر یا زیادہ ہے تو نماز نہیں ہے۔ شراب کا قطرہ اگر کپڑوں میں لگ گیا تو اس سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ کتنا پاک اور ستھرا اور کس قدر صفائی والا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو وہ صاحب تھے، اب کہا تو کچھ نہیں ہوتا ہے، پہلے کی باتیں ہیں کہ عذاب آئے گا، اپنے سال ہو گئے بغیر وضو بغیر غسل کے نماز کچھ نہیں ہوا، تو اب جو ہے اس سے تو خام ڈر کے رہنا۔ عیسائیت کے مذہب میں وضو و غسل نہیں ہے۔ اب وہ جو تھے وہ عیسائی بن گیا، عیسائی بن گیا۔ ایک مرد کامل سے ملاقات ہوئی اس کی، کہا کہ بات چیڑی تو کہا کہ یہ باتیں ہیں کہ بغیر وضو بغیر غسل کے نماز وہ اللہ کا عذاب آئے گا، کئی سالوں تک ایسا رہا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر میں نے سوچا خام ان سب چیزوں میں پڑھنا
غسل اور وضو ہر عبادت کے لیے جب بھی نماز جاؤ تو پھر کیوں نہ میں اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لوں، جہاں نہ غسل کا تصور ہے نہ جہاں وضو کا تصور ہے، وہ عیسائیت میں نے اختیار کر لی، ابھی تک کوئی عذاب تو نہیں آیا مجھ پر۔ مرد کامل کہتے ہیں ارے نادان، نہیں سمجھا تو، عذاب ایسا نہیں ہے کہ عذاب چہرہ بگاڑنے کی شکل ہی میں آئے گا، عذاب پتھر برسائے جائیں گے، اسی کو عذاب کہا جاتا ہے۔ ارے اللہ نے اسلام لے لیا اور عیسائیت دے دی، یہی عذاب ہے۔ اللہ نے دین لے لیا، اپنی وحدانیت اور اپنے رسول کی رسالت اور مذہب اسلام کی جو سچائی ہے اس کا نور تیرے دل سے چھین لیا، اور اللہ نے اسلام چھین کر عیسائیت میں جا کے کھڑا کر دیا۔ ذرا غور کر، یہی عذاب الہی ہے، یہی اللہ کا عذاب ہے۔ عذاب کے لیے نہیں ہے کہ پتھر ہی برسائے جائیں، اگر لذت ایمان ختم ہے وہ بھی عذاب الہی ہے، نماز میں لذت نہیں آتی وہ بھی عذاب الہی ہے، فجر میں اٹھ نہیں پاتا وہ بھی عذاب الہی ہے، خدا کی عبادت میں دل نہیں رکھتا وہ بھی عذاب الہی ہے۔ عذاب کی ایک شکل نہیں ہے کہ پتھر ہی برسائے جائیں، عذاب ان شکلوں میں بھی آتا ہے، عذاب ان شکلوں میں بھی آتا ہے کہ بندہ کو نماز کی توفیق نہیں ہے، یہ بھی عذاب الہی ہے، بندے کے پاس مال ہے مگر زکوٰۃ کی توفیق نہیں ہے، یہ بھی عذاب الہی ہے۔ کہ اے بندے، نہیں سمجھ پایا کہ اللہ نے ایمان جیسی بہتر دولت تیرے دل سے نکال ڈالی، اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا، اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ ہوتا ہے آدمی، اس لیے اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، کہ وہ صرف گمان کے پیچھے پڑے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف نری اٹکلے دوڑاتے ہیں، قیاس کی باتیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی، اور محبوب تیرا رب خوب جانتا ہے کون راستے سے بھٹک گیا، وَهُوَ اعلم بالمہتدین، اور خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں، ہدایت والوں۔